مناقب مرتضوی میں ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے بھی کیا، مولانا وحید الزمان نے بھی کیا، کل عرض کر چکا، کنز العمال میں ملا متقی ہندی نے بھی کیا، ارجح المطالب میں سلیمان قندوزی نے بھی کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ سب نے ان 12 کا تذکرہ کیا۔ تو اب ان 12 کو پڑھو کہ ان کی صفات کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، کیوں رسول نے ان 12 کا تذکرہ کیا، کیوں رسول کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ قرآن کی آیت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آیت کا تیور تو دیکھیں، وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جب زمین زلزلے میں ہوگی اپنے سارے خزانے اگل دے گی، انسان اس سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا۔ کس کی بات ہو رہی؟ زمین کی۔ آیت ہی سے سمجھ لیا کرو، بعض اوقات آیت کا تیور ہی بتا دیتا ہے کہ کس تیور کی بات ہو رہی ہے۔ جب زمین زلزلے میں آئے اپنے خزانے اگل دے گی، انسان اس سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، جو اس پر اس کے رب نے وحی کی ہے کہ اپنی خبریں بتا۔ آیت آگے لاؤ، تفسیر لاؤ آیت کی، جب مجھے تفسیر آیت کی بتائی جائے، تفسیر آیت کی۔ امام حاکم اور شواہد النبوہ، ملا عبد الرحمن جامی کی کا ذکر آیا تو مجھے یہ روایت یاد آ گئی۔ شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی بہت بڑا نعت گو شاعر بھی ہے اور بہت بڑا سیرت نگار رسول بھی، بہت بڑا تاریخ دان بھی ہے، عالم اہل سنت ملا عبد الرحمن جامی، وہ روایت لکھ رہے ہیں۔ آیت سن لی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جس دن زمین بتائے گی کہ مجھ پر کیا گزری، اور ایسا بتانے کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں 12 صادقین میرا عنوان اور پہلے صادق کی بات ہو رہی ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ سیدہ عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ذات زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا کہ بی بی ارشاد فرماتی ہے، ملا عبد الرحمن جامی عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کہتی ہیں کہ شب عروسی جب ہو گئی اور صبح کو دختر رسول اپنے بابا کے پاس آئی اور کہتی ہے کل میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہا بیٹی کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں اور زمین علی سے باتیں کر رہی ہے۔ روایت لکھی کہ رسول کی بیٹی نے کہا کہ میں نے رات دیکھا کہ زمین علی سے باتیں کر رہی ہے۔ رسول آنکھوں میں آنسو سجدے میں گرے، سجدے سے سر اٹھا کر کہا بیٹی تیرا عقد اس احسن ترین انسان سے ہوا ہے کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے جب مشرق و مغرب میں تجھ پر گزرے وہ علی سے بیان کر دے۔ جب مشرق و مغرب میں تجھ پر گزرے وہ علی سے بیان کر۔ نہ پڑھتا میں روایت اگر امام اہل سنت نے لکھا ہوتا، کبھی کبھی ان جملوں پر بھی بول دیا کرے آپ، لکھ دیا کہ زمین علی سے باتیں کرتی ہے، یہ علی ہی سے کیوں باتیں کرتی ہے؟ ایک لفظ کہہ دوں آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ زمین تراب ہے اور بیٹی پر جو گزرتی ہے وہ اپنے باپ ہی سے کہتی ہے۔ تراب پر جو گزرے وہ ابو تراب سے کہے، وہ ابو تراب سے کہے۔ 12 صادقین رسول نے اعلان کر دیا اور صراحت کے ساتھ کہا پہلا علی آخری مہدی،
تو کس لیے؟ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ وہ علی ہے کون جس کا انتخاب رسول جیسا منتخب کر رہا ہے؟ رسول جیسا منتخب جس علی کا انتخاب کر رہا ہے وہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس نے 13 رجب کو رسول کی زبان چوسی. 13 رجب اس دنیا میں آئے، پہلی غذائے علی دہن رسالت، لعاب دہن رسالت، پہلی غذائے علی. اور وہ دن اور آخری دن علی سوائے علم کے کچھ نہیں بولے، سوائے علم کے کچھ نہیں بولے. یہ لعاب دہن رسول کا اثر تھا کہ علی جب بولے علم بولے. علی نے جب بات کی توریت و زبور و انجیل و قرآن سے بات کی. اور یہ لعاب دہن رسول کا اثر تھا جو علی کی زبان تک آیا. بتاؤ کیا اثر آیا؟ اجازت ہے بتاؤ؟ یہ لعاب دہن رسول کا اثر. تم تو سمجھ رہے تھے کہ سلونی ہی لعاب دہن رسول کا اثر ہے، لیکن لعاب دہن رسول کا اثر کہاں کہاں تک گیا اور علی کو کیا کیا اختیار اور اقتدار عطا کیا. کسی نے علی مسند قضا پر بیٹھے تھے اور کسی نے کہا یا علی آپ امت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. کیا گستاخیاں ہیں! یہ گستاخیاں صرف آج نہیں ہیں، ان گستاخیوں کا بھی ایک شجرہ ہے. توجہ ہے، ایک تاریخ ہے. یا علی آپ امت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. وجہ اللہ پر جلال آیا، اللہ کے چہرے پر جلال آیا. جلال کے عالم میں کہا آخری آدمی تک دائیں بائیں آگے پیچھے علی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون علی کے جملے کو کیسے محفوظ کرتا ہے. یہ علی ہے. جلال کے عالم میں کہا، جیسے اس نے کہا کہ آپ امت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، علی نے کہا دور ہو جائے کتے. انسان تھا، علی نے کہا تو ہو گیا. جیسے ہی علی نے کہا دور ہو جا، قومو یا کلب، دور ہو جا اے کتے. لکھا یہ ہے کہ وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگا، علی کی طرف دیکھ کے بھونکنے لگا. تو آج تک یہ جملہ محفوظ کر لینا، جو علی پر اعتراض کرے رسول کا اثر کہ علی کی زبان کن ہو گئی. جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا. یہ لعاب دہن رسول کا اثر ہے کہ جو علی نے کہا وہ ہو گیا. یہ علی کا انکار نہیں ہوگا، یہ رسول کا انکار ہے. اور اگر اس علی کی فضیلت کا اقرار کیا تو گویا رسول کا اقرار کیا. یہ فضائل رسول پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے اگر 12 کا انتخاب کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہے. یہ امت کا انتخاب نہیں ہے، رسول امت کا انتخاب ہے، نبی امت کا انتخاب ہے، اللہ کے رسول کا انتخاب ہے، اللہ کے کہنے سے انتخاب ہے. تو اب یہ جو لعاب دہن رسول کا اثر ہے وہ علی کی زبان تک منتقل ہوا، اور علی جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا، جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا. تو یہ اثر صرف علی تک ہی نہ رہا. 15 رمضان کو علی کا ایک بیٹا بھی آیا، علی کا ایک بیٹا آیا اور آغوش سیدہ میں آیا، اور رسول نے آگے اللہ کے حکم سے اس کا نام حسن رکھا کہ یہ حسن ہے. حسن جملہ دے رہا ہوں، حسن نام نہیں ہے، صفت ہے. بھائی لغت عرب میں حسن اسم نہیں ہے، صفت ہے. اور یہ نام، یہ صفت برسا برس سے لغت عرب میں موجود تھی. ابو جہل کے ذہن میں بھی تھا، ابو فلانے کے ذہن میں بھی تھا، کتنے لوگ تھے، سب کے ذہن میں تھا کہ حسن ایک صفت کا نام ہے. لیکن نام موجود تھا، صفت موجود تھی، کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں، کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی. نام موجود ہے، یعنی نام موجود اور انسانوں کی نگاہوں سے غیب میں. چلیے ختم کر دیتا ہوں بات. اس کو کہتے ہیں غیب میں ہونا.
موجود ہو نظر نہ آئے، نام موجود لیکن کوئی دیکھ نہیں پا رہا، تو حسن صفت، تو پہلے نام رکھے جاتے تھے، لیکن یہ واحد بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہی صفت اور صفت ہی نام، اس لیے صفت کو نام بنا دیا۔ کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، نام رکھ دیا عالم، بڑے ہو کے جاہل، نام رکھ دیا وکیل، بڑے ہو کے چور۔ تو نام کا اثر ضروری نہیں ہے کہ ذات پر ہو، یہاں صفت کو نام بنا کر، حسن کے نام، صفت کو نام بنا کر بتایا کہ حسن جھولے میں بھی حسن ہے، بچپن میں بھی حسن ہے، جوانی میں بھی حسن ہے، زندگی کے ہر گوشے میں حسن ہے۔ مجھے تو صرف ایک جملہ کہنا ہے، 12 صادقین میرا عنوان ہے، تو یہ لعاب دہن رسول کا اثر صرف علی تک نہ رہا، بلکہ جہاں جہاں علی نے لعاب منتقل کیا وہ لعاب دہن رسول کا اثر گیا۔ ادھر علی نے کہا قوموا یا کلب، اے سگے زمانہ دور ہو جا، تو جو علی نے کہا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رسول کے انتخاب پر اعتراض کیا، رسول کے انتخاب پر اعتراض کیا، تو علی نے کہا دور ہو جائے کتے، تو جب علی نے کہا تو وہ کتا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے انتخاب پر اعتراض کیا۔ حسن مصطفیٰ بیٹھے ہیں، جوانی کا عالم ہے، اور ایک بار اپنی فضیلت پڑھ رہے ہیں۔ ہم وہ ہے کہ جو شام کو روم بنا دے، روم کو شام بنا دے، دن کو رات بنا دے، رات کو دن بنا دے۔ اپنی فضیلت پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یہ معاملات تو سنبھل نہیں رہے اور آپ آسمان و زمین کی باتیں کر رہے ہیں۔ حسن نے دیکھ کر کہا اے عورت، تو مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ لعاب دہن رسول کا اثر ہے، یہ ان کی فضیلت گویا رسول کی فضیلت پڑھی جا رہی ہے اور کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ تو اب اسی رسول نے کہا کہ حسن سر سے لے شکم تک مجھ سے مشابہ، اور سینے سے قدموں تک حسین مجھ سے مشابہ۔ ختم ہو گئی بات، گویا رسول نے بتا دیا کہ اگر حسن مجتبیٰ کہیں کسی کو امان نامہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے تو وہ حسن کی تحریر نہیں، میری تحریر ہے۔ اور اگر حسین اپنے قدموں سے چلتے ہوئے کربلا چلے جائیں تو وہ حسین نہیں گئے، وہ میں گئے۔ تو آج 2 محرم کو حسین کربلا نہیں آئے، رسول کربلا آئے، پیغام رسول لے کے حسین کربلا میں داخل ہو گئے۔ آج 2 محرم حسین کربلا میں داخل ہوئے، جو مقام امام جعفر صادق ہے وہاں سے حسین کا داخلہ ہوا، اور جس جگہ آج چھوٹی سی نہر فرات اور وہاں پر مقام امام زمانہ ہے، وہ اس لیے مقام وہاں بنا ہے تاکہ یادگار ہو جائے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، جہاں گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، اور وہی سیدھی سڑک شاہراہ سدرہ کہلاتی ہے، اور وہ باب السدرہ پہ تمام ہوتی ہے۔ باب السدرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں حسین کی قبر کے سرحانے ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا، جو پہچان تھی کہ بیری کے درخت کے نیچے جو قبر ہے وہ رسول کے نواسے کی قبر ہے۔ جا کے پڑھنا تاریخ میں کہ رسول نے اپنے دور میں کئی مرتبہ کہا، سمجھ جاؤ گے، حدیث رسول نے کئی مرتبہ کہا بیری کا درخت کاٹنے والے پہ لعنت۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ رو رہے ہیں، بیری کا درخت کاٹنے والے پہ لعنت۔ لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ جب حسین کے قبر کے سرحانے جو بیری کا درخت لگا تھا، جب اسے متوکل نے کٹوا دیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکے کہ حسین کی قبر کہاں ہے، تب معلوم ہوا کہ رسول نے کس پہ لعنت ہے، وہ باب سدرہ۔ اور یہیں پر مقام امام زمانہ کہ جہاں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا۔ میرے ذہن میں اس وقت کربلا ہے، میرا دل کٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ مولا کسی طرح مجھے کربلا بلا، دل تڑپ رہا ہے۔ یہ پورا برس گزر گیا، ہر سال کربلا جاتا ہوں، لیکن اس سال حسین کے روضے کی زیارت نہ ہو، تو سب مل کے کہو کہ سب کو زیارت ہو جائے۔ تو میں تو
تصور کر رہا ہوں کہ میں مقام امام زمانہ پہ کھڑا ہوا ہوں اور یہ وہی مقام ہے جہاں حسین کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. حسین نے دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، گھوڑے پہ گھوڑے، سواری پہ سواری بدلی، سواری آگے نہیں بڑھتی. ایک بار حسین اترنے کے بعد خاک کو اپنی مٹھی میں لیا، سونگا. سونگنے کے بعد ایک جملہ کہا جسے کلمہ استرجاع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس قیامت تک ہمیں یہیں رہنا ہے. عباس یہی ہماری خیمہ گاہ، یہی ہماری قیام گاہ، قیامت تک ہماری قیام گاہ یہی ہے. حسین نے اعلان کر دیا کہ یہی وعدہ گاہ ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہو اور کہا، اے اللہ کے رسول کے نواسے، اللہ نے تحفہ درود و سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا حسین وہ جگہ آ گئی. جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی. حسین نے گردن جھکا کے کہا، جبرائیل اللہ کو میری طرف سے سلام کہو، اس بندہ عاجز کا سلام، اور میری طرف سے پروردگار کو ادباً یہ پیغام پہنچاؤ کہ پروردگار حسین کہہ رہا ہے کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے. حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے. اپنا وعدہ حسین کو یاد ہے. میرے عزیزو، حسین کا وعدہ یاد ہے. تم بتاؤ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ تم سب کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ تم نے عالم ارواح میں یہی وعدہ کیا تھا نا کہ میں فاطمہ کے لال پر گریا کروں. اپنا وعدہ نہ بھولنا، اپنا وعدہ نہ بھولنا. تم یہی کہتے ہو نا جب زیارت بارشہ پڑھتے ہو، یا لیتنی کنا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنی جان فدا کر دیتے. تو جذبہ ہے نا تمہارے اندر جان فدا کرنے کا. تو چند قطرے آنسو کے بہا کے بتاؤ کہ مولا یہ قیمتی ترین شے آپ کے حوالے. مولا جب آپ نے خون مانگا تو ہم خون بھی دے دیں گے. یہ سبق سیکھو اصحاب حسین سے، ناصران حسین سے، کہ آج تک جب قبر حسین پر جاتے ہو، جب سلام کرتے ہو تو ایک بار مڑتے ہو جانے جہاں گنج شہیدہ میں حسین کے اصحاب سو رہے ہیں اور آواز دیتے ہو، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و ابداہ، یا اسفیاء اللہ و ابداہ، یا انصار دین اللہ، یا انصار رسول اللہ، یا انصار امیر المؤمنین. اور پھر کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. اے زہرہ کے انصار تم پر سلام، اے رسول کے انصار تم پر سلام، اے علی کے انصار تم پر سلام. تم نے حق نصرت ادا کر دیا. اے اصحاب حسین تم نے حق نصرت ادا کر دیا. سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر، سلام ہو مسلم ابن اوسجہ پر، سلام ہو حر ابن یزید ریاحی پر، سلام ہو ہلال ابن نافع بجلی پر، سلام ہو عابس ابن حبیب شاکری پر، سلام ہو جناب سعید پر. جتنے اصحاب ہیں سب پر سلام. حبیب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں تقل بار ہوتا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے. ابھی پہلا لقمہ دہن میں رکھا ہے کہ لکھا یہ ہے کہ لقمہ گلے میں پھنس گیا، گلوگیر ہو گیا. ایسے ہی گلوگیر ہوا، حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی قاصد آنے والا ہے، جیسے کوئی پیغام لے کے آنے والا ہے. ابھی یہ کہا ہی تھا کہ دروازے پہ تقل باب ہوا، کسی نے دروازے پہ دستک دی. حبیب نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد. حبیب نے جیسے ہی سنا میرے آقا کا قاصد آیا ہے، وہیں کھانے کو چھوڑا، نہ نالین پاؤں میں پہنی نہ سر پہ امامہ پہنا، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، دروازے کو کھولا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حسین نے آپ کی خدمت میں ایک خط بھیجا ہے. حبیب نے خط لیا، خط کھولا، خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رو رہے تھے حبیب، رو رہے تھے. لکھا تھا، اے حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. حبیب میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے اہل حرم بھی ہیں. حبیب اتنی جلدی کرنا پہنچنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو اور میرا سر کٹ چکا ہو.
مرد فقی حبیب کے نام. یہ حسین نے کہا رجل فقی حبیب کے نام. حبیب نے رو رو کے خط کو پڑھا, خط کو بند کر دیا. واپس آئے, زوجہ نے پوچھا اس کا قاصد تھا؟ کہا آقا حسین کا قاصد تھا. کہا کیوں آیا تھا؟ کہا خط بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ کہا حسین کربلا آ گئے. ذرا اپنے آپ پر بھی تو سوچا کرو نا. میں جب یہ مسائل پڑھتا ہوں خود اپنے کو اس مقام پر رکھتا ہوں کہ اگر آج 1442 ہجری میں حسین ہوں اور حسین کہیں کربلا میں گھیر لیے جائیں اور تمہیں پکارا جائے تو کیا تم ایسے ہی بیٹھے ہو؟ یہ آج پکار ہے حسین کی تم سب کے لیے. جب بھی حبیب کا یہ خط پڑھا جاتا ہے سمجھ لو تمہیں بلایا جا رہا ہے. تو رو رو کے حسین کو لبیک کہا کرو, مولا ہم حاضر ہیں, مولا ہم حاضر ہیں. زوجہ نے کہا کیا ہے؟ کہا حسین کربلا آ گئے. کہا اچھا میرا آقا حسین کربلا آ گیا؟ تو کہا کہ حسین تنہا نہیں ہے, حسین کی بہن زینب بھی ساتھ اور حسین نے مجھے بلایا. حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے. تو زوجہ نے کہا کہ والی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. چلا جاؤں گا تو تمہارا خیال کون رکھے گا, تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ زوجہ نے ایک بار سر کو پیٹا اور کہا اے حبیب فرزند رسول بلائے اور تم میرے بارے میں سوچو. اے حبیب میں مٹی پھانک کے جی لوں گی لیکن فاطمہ کے لال کی نصرت بہت ضروری ہے. اجرکم علی اللہ. بس تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں تو آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر زحمت نہ ہو تو سینے پہ ہاتھ ضرور مار لینا, ماتم ضرور کر لینا. حسین کے اصحاب کا تذکرہ, کیسے نوجوان رو رہے ہیں, سر پیٹ پیٹ کر رو رہے ہیں. خدا ان کے جوانیوں کی حفاظت فرمائے, خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے, خدا تمہارے گھر کی تمام پریشانیوں کو رفع فرمائے. حسین کی بہن کے صدقے میں اب تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائیں. ایک بار حبیب نے کہا اے نیک وقت میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کیا تیرے اندر بھی وہی جذبہ ہے, میرے بعد جی لے گی؟ تو آج امتحان میرا بھی اور تمہارا بھی ہے کہ اگر فرزند رسول بلائے تو کیا اپنے گھر والوں کے لیے سوچو گے یا حسین کے گھر والوں کے لیے سوچو گے؟ ایک بار حبیب نے کہا میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. غلام سے کہا جاؤ ذرا کچھ پرپیچ راستوں سے خاموشی سے میری سواری کے گھوڑے کو وہاں لے جا کے کھڑے کر دو کہ جہاں کھیت کھلیان ہے کوئی دکھائی نہ دے, وہاں میرا انتظار کرو, میں یہاں سے آ رہا ہوں. حبیب کا غلام حبیب کی سواری کو لے کے کھیتوں میں جا کے بیچ میں کھڑے ہو گیا. ادھر حبیب تیاری کر رہے تھے. حبیب کو وہاں پہنچنے میں دیر ہوئی, غلام کے پاس سواری کے پاس پہنچنے میں دیر ہوئی. ادھر غلام اپنے آقا کے گھوڑے کے پورے جسم پر مالش کر رہا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں دبا دبا کے کہہ رہا تھا اے میرے مالک کی سواری کے گھوڑے, اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کروں. یہ غلام جملہ کہہ رہا تھا کہ حبیب آ گئے. حبیب نے یہ جملہ سنا, منہ پہ تماچے مار کر کہا ارے فرزند رسول پر یہ وقت آ گیا, فرزند رسول پر یہ وقت آ گیا. گھوڑے پر بیٹھے حسین کی خدمت میں پہنچ گئے. ادھر حسین تمام علم اکٹھا کر رہے ہیں. کہا یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے, یہ میمنے کا علم, یہ میسرے کا علم. ایک علم حسین نے الگ رکھ لیا. اصحاب نے پوچھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا اٹھانے والا بس ابھی آیا ہی چاہتا ہے, ابھی آیا ہی چاہتا ہے. جیسے یہ کہا تھا سامنے سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی, سب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. چاروں طرف سے اصحاب نے حبیب کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد مبارک بادی کا شور بلند ہوا. یہ شور بی بی زینب کے کان تک پہنچا. کہا فضہ کون آ گیا؟ کہا حبیب آ گئے. کہا جاؤ حبیب سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. سن لیا جملہ تم نے؟ آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. جب پہلا ناصر گھوڑے سے نیچے آیا ہے اس کا نام ہے مسلم ابن اوسجا. حسین تنہا گئے, مسلم کے لاشے کو اٹھایا, ابھی آخری دم باقی ہے, آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں, اور لا کے مقتل میں لاشے کو لٹایا. حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. ابن اوسجا کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پر حسین نے رکھا. ابن اوسجا کے بالوں کو صاف کر رہے ہیں, اس کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں. ایک بار حبیب سرہانے کھڑے تھے, کہا ابن اوسجا, مسلم ابن اوسجا
کچھ دیر بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، لیکن شریعت کے قانون کے تحت جاتے جاتے اگر اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہو تو مجھے وصیت کر دو، کیونکہ میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ اب خدا کی قسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلام ہو اصحاب حسین پر۔ جاتے جاتے جیسے ہی حبیب نے پوچھا مسلم کوئی وصیت ہے، تو راوی کہتا ہے ایک بار ابن اوسجا نے کپ کپاتی ہوئی انگشتری شہادت کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا حبیب میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال کرنا۔ ختم ہو گئی بات۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ مسلم کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے آنکھ بند کی، دیکھا خیمہ گاہ سے ایک 9 برس کا بچہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ بچہ تیزی سے میدان جنگ کی طرف چلا۔ حسین نے کہا عباس اس بچے کو پکڑ کے لاؤ، ایسا نہ ہو گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ جائے۔ عباس آگے بڑھے، اس بچے کو گود میں اٹھایا، وہ بچہ مچل رہا تھا۔ آقا مجھے جانے دو، آقا مجھے جانے دو۔ حسین نے کہا لاؤ بچے کو میری گود میں بٹھاؤ۔ بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، رخسار چوم کر کہا کس کے بیٹے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے رو کر کہا یہ جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہے، میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں۔ حسین نے چیخ کر کہا بیٹے تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا ہی غم کب تھا کہ تم بھی میدان میں جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا آقا اسی ماں نے تلوار لگا کے بھیجا، جاؤ فاطمہ کے لال پر قربان۔ یا حسین جناب حسن صادق صاحب نوخ نہیں کریں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہلکا بنائیں جی، ہلکا بنائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے، 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 یہ مسلمان رسول پاک کا کیمرے والے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، کیمرے والے سائڈ پہ ہو جائیں، نام مولا